حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے تمام امتیں پیش کی گئی، ایک یا دو نبی اپنی بس کچھ ہی امت کے ساتھ گزرتے رہے اور بعض نبی ایسے بھی تھے کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ آخر میرے سامنے ایک بڑی بھاری جماعت آئی۔ میں نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ کیا یہ میری امت کے لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ پھر کہا گیا کہ کناروں کی طرف دیکھیے۔ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے جو کناروں تک چھائی ہوئی ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ آسمان کے مختلف کناروں تک ادھر سے ادھر دیکھیے۔ میں نے دیکھا کہ ایک جماعت ہے جو تمام آسمان تک چھائی ہوئی ہے۔ کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور اس میں سے 70,000 حساب کے بغیر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور کچھ تفصیل نہیں فرمائی۔ لوگ اس معاملے کے بارے میں بحث کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس کے رسول کی اتباع کی ہے، اس لیے ہم ہی وہ لوگ ہیں، یا پھر ہماری اولاد ہے جو اسلام میں پیدا ہوئی کیونکہ ہم جاہلیت میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ باتیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، وہ بدشگونی یا اچھے شگون یعنی شبھ اشبھ میں یقین نہیں رکھتے اور داغ کا علاج نہیں کرتے، لیکن وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس پر عکاشہ ابن محسن رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد دوسرے صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ عکاشہ تم سے بازی لے گیا، یعنی وہ دوسرے صحابی اس فضیلت میں شمار نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ ہر 1,000 لوگ جو بنا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے وہ اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے کر جائیں گے، جو کہ پورے 49 لاکھ لوگ ہو جاتے ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2437 ہے، اور وہ وہی لوگ ہوں گے جن میں وہ خصوصیات ہوگی جو اس حدیث میں بتائی گئی ہے۔ اس حدیث میں ان کی 4 خاصیتیں بتائی گئی ہے۔ پہلی، وہ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں۔ دوسری، وہ بد شگونی یا پھر اچھے شگون میں یقین نہیں رکھتے ہیں، مثلا بلی راستہ کاٹ جائے تو اس راستے پر جانے کو غلط سمجھنا، اور اسی طرح سے دوسرے خیال۔ تیسری خاصیت ان کی یہ ہے کہ وہ داغ کے ذریعے علاج نہیں کرواتے ہیں۔ چوتھی خاصیت ان کی یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر ہی یقین رکھتے ہیں۔ چلیے ہم ان کو تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ ان کی سب سے پہلی خاصیت ہے کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں۔ اس سے مراد وہ دم ہوگا جو شرکیہ نہ ہو، یا پھر وہ دم جو قرآن اور سنت میں موجود نہ ہو، لیکن وہ دم جو قرآن اور سنت میں ہے وہ کر سکتے ہیں، اور یہ بات قابل غور ہے کہ وہ دم جو شرکیہ نہ ہو، چاہے وہ قرآن اور سنت میں موجود نہ ہو، وہ بھی کرنا جائز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق۔ لیکن اگر کوئی یہ کروا رہا ہے تو وہ 70,000 کی حدیث والی فضیلت سے محروم رہے گا، یعنی ان کے تقوی کا عالم یہ ہوگا کہ وہ صرف سنت طریقے سے دم کریں گے، اگرچہ غیر سنت دم جو شرکیہ نہ ہو وہ دم بھی کرنا جائز ہے۔ دوسری خاصیت ان کی یہ ہے کہ وہ بد شگونی یا پھر اچھے شگون میں یقین نہیں رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شبھ اشبھ جیسے کہ ہندو مذہب میں ہوتا ہے اس پر یقین نہیں کریں گے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ مسلم بھائی بہن اس میں شامل ہے جو اس طرح کی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، جیسے بلی راستہ کاٹ جائے تو اس راستے سے نہ جانا، یا پھر اگر چپل یعنی سلیپر الٹا ہو جائے تو اسے وہ بد شگونی سمجھتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، تو اگر ان 70,000 لوگوں میں شامل ہونا ہے تو ان غلط چیزوں پر یقین نہیں رکھنا ہوگا۔ ان لوگوں کی تیسری خاصیت ہے کہ وہ داغ کے ذریعے علاج نہ کرواتے ہو۔ داغ علاج کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ جائز علاج ہے، لیکن اگر آپ کو ان 70,000 لوگوں میں شامل ہونا ہے تو آپ کو اس طریقے کے علاج سے بچنا ہوگا۔ آپ کو اپنے رب پر بھروسہ اور یقین رکھنا چاہیے، یعنی آپ کا ایمان ہونا چاہیے اور آپ کے اعمال آپ کے ایمان کی گواہی دے کہ اللہ سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ کو مشکل میں بھی صرف اللہ کی یاد آئے، کوئی پیر فقیر مزار اولیاء یا نبی نہیں۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری بال جبریل میں کہا ہے کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔
تو یہ والا معاملہ نہ ہو کہ کچھ لوگ اللہ کو چھوڑ کر بت سے امید لگاتے ہیں اور ہم اللہ کو چھوڑ کر مزاروں سے امید لگا لے۔ تو دعا کریے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل کرے، اور ساتھ ہی ان 70,000 لوگوں کی جو خاصیتیں اس حدیث میں بتائی گئی ہیں وہ خاصیتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ آمین۔